اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بناتا؟ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور تب وہ یہ نہیں کہتا کہ تم تو بہت گنہگار ہو، میں تمہیں کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے، سناؤ اپنی کہانی میں سنوں گا، ایک ایک حرف ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ایک ایک دعا اور ایک ایک التجا کا اجر دوں گا۔ اور مجھ جیسے گنہگار تو اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، اور یہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی قوم کو بے پردہ کر دیا ہے۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھے اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کرے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لوگوں کے عیبوں سے اسی طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ بدترین سے گزرنا پڑتا ہے بہترین تک پہنچنے کے لیے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ محبت کا تو پتہ نہیں مگر انسان نفرت دل سے کرتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کروا دیتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔
ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اس کی یادیں اگر آپ کو زندگی جینے نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بے پناہ چاہت اور محبت نے کم از کم اس شخص کے دل میں تھوڑی بہت جگہ ضرور بنائی ہے۔ وہ اگر آپ سے کچھ بھی نہ کہتا ہو، لیکن آپ کی بے پناہ محبت نے اس کو بے چین ضرور کیا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔